السلام علیکم. دا اکیڈمی انسٹیٹیوٹ آف نالج میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ایک آرگنائزیشن ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنا کے اندر ہے اور یہ آرگنائزیشن 1996 میں اسٹیبلش کی تھی، یعنی 1996 میں. جن کنٹریز نے مل کر اسے اسٹیبلش کیا تھا، اس آرگنائزیشن کو بنایا تھا، اور کنٹریز میں شامل ہیں کرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، چائنا اور رشیا. ان 5 کنٹریز نے مل کر 1996 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنائی تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنا کے اندر ہے. کیوں بنائی گئی تھی؟ ان آرڈر ٹو ایلیمینیٹ 3 ایونٹس. 3 برائیاں اس وقت 5 کنٹریز میں اس خطے میں پائی جا رہی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان 3 ایونٹس کو ختم کرنے کے لیے SCO بنائی گئی. SCO کے نام سے یہ مشہور ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. وہ 3 ایونٹس کیا تھے؟ ان میں ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اور ٹیررزم شامل ہے. ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی. انتہا پسندی وہ ریلیجیس بھی ہو سکتی ہے، ایتھنک بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، ریسزم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. اور ظاہر بات ہے جب وہ انتہا پسندی اپنے عروج پر آتی ہے تو پھر ٹیررزم پیدا ہو جاتا ہے، دہشت گردی. اور ٹیررزم جب کافی عرصے تک رہے موجود تو پھر سیپریٹزم کی تحریکیں شروع ہوتی ہیں، یعنی علیحدگی کی تحریکیں. تو جیسے چائنا کے اندر دیکھا جائے تو یوگر مسلمز، جو چائنا میں مسلمان رہتے ہیں وہ یوگر مسلمز کہلاتے ہیں. وہ وہاں پر چائنا میں آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. اسی طرح رشیا میں دیکھا جائے تو یوکرینین پیپل، کیونکہ آج یوکرین اور رشیا کا اس وقت ایک ٹسل بھی چل رہا ہے. کسی اور ویڈیو میں ہم اس جنگ کو بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اور ٹیررزم، ان 3 برائیوں کو ختم کرنے کے لیے 1996 کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنائی گئی. اور پھر 2001 میں ازبکستان نے اسے جوائن کیا. 2001 میں ازبکستان نے جوائن کیا. 2017 میں ایک بریک تھرو ہوا SCO کے اندر، کیونکہ انڈیا اور پاکستان both are rivals of each other، لیکن انہوں نے جوائن کیا SCO کو. یہ بریک تھرو مانا گیا SCO کی تاریخ میں، کیونکہ 2 دشمن ممالک ایک ہی آرگنائزیشن میں جب آئے تو اس میں میوچول اسسٹنس اور میوچول سیکیورٹی کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. اور 2023 میں اس سے بھی بڑا ایک آپ بریک تھرو کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے جوائن کیا SCO. اس کی کیا وجہ ہے، یہ بریک تھرو کیوں ہے، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اس وقت. یہ ایشین نیٹو کہلاتا ہے. آج کل جو رائٹرز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور پولیٹیکل تھیورسٹ جو ہیں وہ SCO کو ایشین نیٹو کہتے ہیں. نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ایک ڈیفینس الائنس ہے، ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے ویسٹ کا، ویسٹرن کنٹریز کا، یعنی امریکہ، یورپ اور اس کی تمام جو الائی کنٹری ہیں، اس کے دوست ممالک ہیں، ان کی آرگنائزیشن جو کہ ملٹری آرگنائزیشن ہے. افغانستان کے اندر جو امریکن آرمیز تھی وہ صرف امریکہ کی نہیں تھی، وہ نیٹو فورسز تھی. ان کی میوچول اسسٹنس ہے. اور ایک کانسیپٹ ہے نیٹو کا، وہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنا. کانسیپٹ یہ ہے کہ نیٹو کنٹریز، جو بھی نیٹو کی ممبر کنٹریز ہیں، ان میں سے کسی ایک کنٹری کے اوپر اٹیک تمام کنٹریز کے اوپر اٹیک مانا جاتا ہے. اور تمام کنٹریز پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، مقابلہ کریں اس تھریٹ کا، اس اٹیک کا. ایشین نیٹو SCO کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام کنٹریز کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ میوچولی تمام کنٹریز اس اٹیکر کے خلاف اور اس تھریٹ کے خلاف مل کر لڑے گی، اٹیک کوئی بھی ہو. فی الحال جو اٹیکس ہیں ان ممبر کنٹریز پہ، وہ ظاہر بات ہے ڈسکس ضرور کریں گے اس ویڈیو میں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ شروع میں کولڈ وار کے دور میں جب رشیا اور امریکہ کی جنگ جاری تھی آپس میں، کولڈ وار جو کہ ہاٹ نہیں ہوئی، لیکن ان دونوں کے درمیان تو کولڈ رہی لیکن ڈفرنٹ جگہ پر ہاٹ رہی. کولڈ وار میں بھی ویڈیو آپ کے سامنے کچھ ہی دنوں میں ہم ضرور رکھیں گے، لیکن فی الحال ڈسکس کرتے ہیں SCO. کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی. تو اس کولڈ وار کے درمیان چائنا جو تھا وہ الائی تھا US کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. چائنا اور امریکہ کی دوستی تھی.
کولڈ وار ختم ہوئی اور چائنا نے رائز کرنا شروع کیا، ترقی کرنا شروع کی، تو وہ ترقی کھڑکنے لگی امریکہ کو۔ اس نے کہا کہ ہم ظاہر بات ہے جب کوئی ملک ترقی کرے گا تو وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، ظاہر بات ہے اس کی ہیجمنی کو خطرہ ہے۔ اس ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی جو ہے وہ اس کا اعلان کیا۔ کب اعلان کیا؟ 21 سینچری میں اعلان کیا، یعنی 2001 کے بعد جب براک اوباما امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے پیوٹ ٹو ایشیا ایک کانسیپٹ دیا کہ اب ایشیا کی طرف ہم اپنی نظریں مرکوز کریں، وہاں بھی اپنی ہیجمنی قائم رکھیں۔ تو پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کے بعد کنٹینمنٹ چائنا کو رائز کرنے میں کولڈ وار، اس کے بعد امریکہ نے مسلسل جو ہے وہ مدد کی چائنا کی کہ چائنا رائز کرنے کے لیے مدد نہیں کر رہا تھا، وہ بیسٹ الائی سمجھتا تھا چائنا کو اپنا۔ تو اس الائنمنٹ کو، اس اتحاد کو، کیونکہ وہ اتحادی تھا چائنا امریکہ کا، تو اس اتحادی پر یہ فرض تھا کہ وہ چائنا کی مدد کرے۔ لیکن 21ویں صدی میں جیسے چائنا کا رائز اوپر گیا تو امریکہ کو ایک خطرہ محسوس ہوا اور اس نے کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی، اور اس وقت یہ نیو کولڈ وار کے نام سے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی جو ہے وہ امریکہ کی نیو کولڈ وار کی وجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو اس نیو کولڈ وار کے اندر ایس سی او ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیٹو کو ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے ہی ویسٹ کا، اب امریکہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور چائنا دوسری جگہ۔ رشیا جو ہے یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے اور امریکہ ظاہر بات ہے کیونکہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے وہ بھی ایک نیٹو کی ممبرشپ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشیا بھی امریکہ دشمنی میں ہے، چائنا تو ویسے ہی چائنا کو امریکہ نے دشمن بنایا ہوا، اس کی کنٹینمنٹ کی پالیسی دی ہوئی ہے، اور انڈیا ایک الائی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے۔ انڈیا اس وقت ایشیا کے اندر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا سب سے بڑا الائی ہے اس وقت۔ کیوں کہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے 4 سے 5 اہم جو ہے وہ امپورٹنٹ قسم کے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں، ان میں ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایگریمنٹ بھی ہے، انفارمیشن شیئرنگ کے ایگریمنٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم ضرور پیکا کے نام سے ادرس۔ اس کے علاوہ ایران بھی ایک رائول رہا ہے، ظاہر بات ہے وہاں پہ جب سے خمینی صاحب نے وہاں پہ انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کے بعد ایران بھی چائنا کی طرف پہلے الائی تھی، اس کا جب ان کی حکومت تھی شاہ ایران کی، تو انقلاب کے بعد ایران بھی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دشمن کہلاتا ہے، یعنی رائول ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس پورے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر۔ اب اس پوری صورتحال کے بعد ہم اگر دیکھیں کہ یہ کیسے امپورٹنٹ ہے پاکستان 2017 میں ایس سی او کا ممبر بنا۔ پاکستان اس وقت اکنامکلی بہت ویک ہے، معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، تمام مسائل کی جڑ پاکستان کی معیشت ہے، اکنامی کمزور ہے۔ اب دیکھا جائے تو ایس سی او کا ممبر ہے پاکستان اور اکنامکلی ویک ہے۔ پاکستان کے پاس کیا پالیسی آپشنز ہیں کہ وہ ایس سی او سے اپنی مدد حاصل کرے اور اپنی اکنامی کو اسٹرینتھن کرے۔ ایس سی او کے اندر چائنا ہے جو کہ ٹیکنالوجیکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ رائز کر رہا ہے، رشیا ہے وہ انرجی کے حوالے سے ایک رچ کنٹری ہے، انرجی ان ٹرمز کے آئل اور ویٹ، گندم، ان تمام معاملات میں وہ آگے ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا آپ کا بارڈرنگ کنٹری ہے، رائول بھی ہے، لیکن ایس سی او کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کے جو ڈیو پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اسٹینڈ رکھنا چاہیے، جو کشمیر پہ ہے وہ رکھیے، لیکن آپ کے جو کاروبار کے راستے ہیں وہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کاروبار کریں گے تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک پالیسی آپشن پاکستان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایران ہے، پھر یہ جو کنٹریز ہیں کرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، وہاں بھی
بہت ساری مارکیٹ آپ لے جا سکتے ہیں تھرو افغانستان. تو اب افغانستان میں پیس قائم کرنے کے بعد آپ ایک دوسرا جو ایک ڈپلومیسی ہے پاکستان کو یہ کر سکتا ہے کہ افغانستان کو ممبر بنا سکتا ہے ایس سی او کا. اگر افغانستان ایس سی او کا ممبر بن جاتا ہے تو وہاں پر پیس جو ہے وہ لا کر پیس لانے کے بعد یہ تمام کنٹریز افغانستان کے واسطے پاکستان انڈیا میں کاروبار کر سکتی ہیں. چائنا کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک اس کو بھی مدد مل سکتی ہے اس پورے صورتحال کے اندر. تو سی پیک بھی اسٹرینتھن ہو سکتا ہے جب سیکورٹی بہترین ہوگی پاکستان انڈیا اور افغانستان اور پورے اس خطے کے اندر. تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا ایس سی او. تو ایس سی او انتہائی امپورٹنٹ آرگنائزیشن جو کہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور تمام کنٹریز کے لیے امپورٹنٹ ہے. دنیا کی تمام نظریں جو ہیں وہ ایس سی او کے اوپر ہے کیونکہ اسے ایشین نیٹو بھی کہا جا رہا ہے. اور یہ تمام سیناریو جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہے تو آپ ضرور فالو کریں دی اکیڈمی انسٹیٹیوٹ آف نالج کو. ہم آن لائن ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے اور ہمارا پلیٹ فارم کوچنگ مسٹر جامشورو میں فزیکلی ہے. ان پرسن آپ کلاس کرنا چاہیں تو جو لوگ حیدرآباد جامشورو کوچنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان پرسن آ سکتے ہیں. باقی لوگ آن لائن جو ہے وہ ہمارے لیکچر سن سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.